اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ تمہارے رب نے تو تمہارے اوپر صرف مردار کو، بہتے ہوئے خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کر دیا جائے اسے حرام کیا ہے۔ پھر جو کوئی بے تاب ہو جائے اس حال میں کہ اسے وہ لذت کا طالب نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ نہ کھائے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، بے شک اللہ خوب بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ دعا فرمائی اللہ تعالیٰ آیت کا صحیح مفہوم عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو خطاب کیا کہ اے ایمان والو، اللہ کا عطا کردہ جو بھی پاکیزہ رزق ہے اسے کھاؤ، کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن کھانے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جو اللہ نے فرمایا وہ اس کے لیے یہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو اگر تمہارے اور تمہارے اللہ کے درمیان عابد اور معبود ہونے کا رشتہ ہے، اگر تم بندے ہو، تم اللہ کی بندگی کرتے ہو اور اللہ تمہارا خالق و مالک ہے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب اور اس سے پہلے اللہ رب العزت یہ بات بیان کر چکے تھے کہ مکہ کے مشرکین کی عادت تھی کہ انہوں نے کئی چیزیں جو کہ اللہ کی حلال کردہ تھیں انہوں نے انہیں حرام کر دیا تھا۔ تو حلال کو حرام کرنا یہ شرک ہے، حلت اور حرمت کے فیصلے کرنا یہ اللہ کا اختیار ہے، نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ جب اللہ نے کسی چیز کو حلال کر دیا تو نبی بھی کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے، جب اللہ نے کسی چیز کو حرام کر دیا تو نبی بھی اس چیز کو حلال نہیں کر سکتے۔ 28ویں پارے سورۃ التحریم میں آئے گا، ایک موقع پر آپ علیہ السلام نے شہد نہ کھانے کی قسم اٹھا لی تھی تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جس چیز کو ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے آپ اسے کیوں حرام کرتے ہیں؟ تو حلال اور حرام ہونے کے فیصلے یہ اللہ کے پاس ہیں، اگر اللہ کرتے تو پھر نبی بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرا، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بات بیان کی تھی کہ مکہ کے مشرکین کی عادت تھی کہ یہ حرام اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کرتے تھے۔ آج اللہ رب العزت اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ ان کی ایک اور عادت تھی کہ یہ اس کا دوسرا پہلو کرتے تھے، یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان 4 چیزوں کا ذکر فرما رہے ہیں جو اللہ نے تو حرام کی ہیں لیکن یہ لوگ انہوں نے حلال کا اس کے ساتھ حلال کا معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ وہ 4 چیزیں کیا ہیں اس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ایک تو مردار، دوسرا بہتا ہوا خون، تیسرا خنزیر کا گوشت اور چوتھا اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور۔ تو ان میں سے ہر ایک کے اندر تفصیل ہے، ہم ہر ایک کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انما حرم علیکم، اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے حرام کیا ہے، وہی بات کہ حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ علیکم المیتۃ، مردار۔ دیکھیے مردار کسے کہتے ہیں تو اس کے حوالے سے اصول سمجھ لیجئے کہ جو جانور، جس جانور کو ذبح کرنا واجب ہے، اگر وہ جانور شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر مر جائے تو وہ مردار ہے۔ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، وہ جانور جس کو ذبح کرنا واجب ہے اگر وہ شرعی طریقے پر ذبح کیے بغیر مر جائے تو ایسا جانور مردار ہوگا۔ اب یہ جو میں نے کہا کہ وہ جانور جس کا ذبح کرنا واجب ہو، یہ کہنے سے اس سے نکالنا ان جانوروں کو مقصود ہے جیسے مچھلی کو ذبح کرنا کوئی شرط ہی نہیں ہے، آپ بغیر مچھلی آپ کو کس بھی حالت میں ملے، مردار ملے، آپ اسے کھا سکتے ہیں، بس ایک شرط یہ ہے کہ وہ مچھلی کیا نام ہے سمندر یا پانی کی سطح پر مر کر الٹی ہو کر نہ آئی ہو، کیونکہ اب وہ خراب ہو چکی ہے، ورنہ آپ نے کسی بھی طریقے سے اسے مارا، ذبح نہیں کیا، آپ کے لیے وہ حلال ہے۔ اور اسی طریقے سے اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے موقع پہ فرمایا کہ احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، باوجود اس کے کہ جو جانور ہے اس کے اندر وہ مردار ہے لیکن وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ دوسرا، چنانچہ حدیث میں بھی آیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے 2 مردار چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی۔ ٹڈی
یہ ایک ہمارے ہاں ہوتی ہے، لیکن ایک خاص قسم کی ایک بڑی ٹڈی ہوتی ہے، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہمارے لیے حلال ہے، اس کے لیے ذبح کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ تو ایسا جانور جس کو ذبح کرنا واجب ہے، اگر اسے شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا جائے گا، شرعی طریقے پر ذبح کرنا کیا ہے کہ جانور کی 4 رگوں میں سے آپ نے کم از کم 3 رگیں کاٹنی ہیں۔ 4 رگیں کون سی ہیں؟ 2 خون کی رگیں ہیں، ایک سانس کی نالی ہے اور ایک اس کی غذا کی نالی ہے۔ ان چاروں میں سے آپ نے اگر 3 کو کاٹ دیا تو جانور آپ کے لیے حلال ہے، لیکن اگر 2 کاٹیں اور جانور خود ہی دم توڑ گیا تو یہ جانور مردار ہو گیا۔ اسی طریقے سے جو جانور کسی حادثے میں ٹکر لگ کر یا کسی اور پتھر مار کے کسی اور طریقے سے وہ مرا ہے یا خود اپنی طبی موت مرا ہے تو یہ جانور مردار ہے، اب اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ کہ دیکھیں حلت اور ہم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے یہ پوری دنیا جو ہمارے لیے پیدا کی ہے ہماری خدمت کے لیے، تو اگر اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں فیصلہ کر دیں کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے تو وہ ہمارے لیے حلال ہوگی۔ اب ہمارے لیے یہ سوال نہیں بنتا کہ کیوں اور کیسے، پہلی بات تو یہ، باقی ان چیزوں کے اندر جو نقصانات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن ایک غلام اور ایک بندے کے لیے یہ سوال کرنے کی گنجائش نہیں کہ وہ یہ پوچھے کہ یہ چیز کیوں۔ جیسے کہ دکاندار ہے، دکان کا مالک ہے، اگر دکان کا ملازم کو وہ کہہ دے کہ بھائی یہ 2 چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تم نے یہ استعمال کرنی، یہ استعمال نہیں کرنی، تو وہ ملازم کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ وہ بولے کہ بھئی یہ کیوں کرنی اور یہ کیوں نہیں کرنی۔ تو انسان کا، بندے کا اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے۔ تو فرمایا کہ پہلی بات تو یہ کہ مردار تمہارے لیے حلال ہے، تو مردار کا کھانا، مردار کو بیچنا مکمل طور پر، ہاں اس کی ایک چیز سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کی کھال اور اس کے بال وغیرہ سے، بشرطے کہ وہ خنزیر نہ ہو، تو اس کی کھال اور بال سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس کو ایک مخصوص طریقے سے جو نجاست کا طریقہ ہے، جو نجاست ہے اس کو آپ اس میں سے نکال دیں۔ دوسرا والدم، خون، بہتا ہوا خون۔ بہتا ہوا خون وہ خون ہوتا ہے جب آپ نے جانور کو ذبح کیا تو ذبح کرتے وقت جو اس کی رگوں سے خون نکل رہا ہے، یہ بہتا ہوا خون ہے، یہ حرام ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو بعد میں گوشت پر لگا ہوا ہے یا بعد میں اس کے اندر سے نکلتا ہے، وہ گوشت حرام نہیں ہے، وہ پاک ہے، اگر کپڑوں پر لگ جائے تو نماز ہو جائے گی، لیکن جو بہتا ہوا خون ہے جو ذبح کرتے وقت نکل رہا ہے یہ حرام ہے۔ تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت۔ خنزیر پورے کا پورا نجس ہے، قرآن کریم نے اس کو 6 پارے میں فرمایا فَإِنَّهُ رِجْسٌ، وہ پورے کا پورا نجس ہے۔ چنانچہ گوشت کا ذکر اس لیے فرمایا کہ عام طور سے اس کے گوشت ہی سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ خنزیر کی کسی چیز کو، آج موجودہ زمانے، ابھی حال ہی میں ایک تحقیق پڑھی کہ خنزیر کی کسی چیز کو گورا ضائع نہیں کرتا، اس کی ہر چیز استعمال میں، فارمنگ ہوتی ہے اس کی اور اسے ہماری غذاؤں میں شامل کیا جاتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم برانڈڈ چیزیں کھا رہے ہیں، لیکن اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ آیا اس میں جو چیزیں استعمال کی جا رہی ہیں آیا ان کو وہ خنزیر کی تو نہیں ہے، آیا چلیں خنزیر کی نہ بھی ہو، کوئی اور جانور ہو، تو اگر اسے شرعی طریقے پر ذبح نہیں کیا گیا تو وہ مردار ہے اور ہم ان کی وہ چیزیں کھا رہے ہیں، تو چنانچہ یہی بات ہے کہ اس کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں تو اپنی جگہ پر، جو چوتھی چیز ہے وہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نامزد کر دیا گیا۔ کیا مطلب؟ اس کے تحت 4 قسم کے جانور، 4 چیزیں آتی ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا تو وہ جانور جسے یہ کہہ دیا گیا کہ بھائی اس جانور کو، یہ جانور کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہو گیا ہے اور اسی کے نام پر آپ نے اسے ذبح کیا۔ اب وہ چاہے اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، چاہے بت ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی بزرگ ہو، چاہے کوئی پیر ہو، فقیر ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے انبیاء ہوں، چاہے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اگر ان کے نام پر بھی جانور کو کر دیا، کس مقصد کے لیے کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے میرا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہو جائیں، ان کی خوشنودی مطلوب ہو، تو وہ جانور حرام ہو چکا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانور اللہ کی مخلوق تھی، یہ تب حلال ہوگا جب ہم اسے اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے حلال کریں گے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جانور، ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے کہ ہم جانور کو ذبح اس لیے کریں کہ ہم اسے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ذبح کریں گے، باقی اس کو کھلانے سے جو ثواب پہنچے گا، ثواب ملے گا، وہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کسی کو بھی ہدیہ کر سکتے ہیں، لیکن ذبح اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کے نام پر ہوگا۔ تو سب سے پہلا تو یہ کہ آپ نے جانور کسی اور کے نام، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کر دیا،
کہ اس کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہے اور اسی کے نام پر ذبح کیا تو یہ جانور حرام ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ نے کسی اور کے نام پر کر دیا لیکن ذبح اللہ کے نام پر کیا تو بھی جانور حرام ہے۔ آپ نے چھری پھیلاتے ہوئے کہہ دیا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن آپ کی نیت یہ تھی کہ میں اس جانور کو ذبح کر کے میری مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی خوش ہو جائے، تو وہ جانور حرام ہوگا۔ تیسرا یہ کہ اگر آپ نے کسی جانور کا استعمال اپنے لیے حرام کر دیا، یعنی آپ نے کہا کہ یہ جانور، جیسے کہ مشرکین کی عادت تھی، اس کا تذکرہ قرآن کریم میں 6 پارے میں آیا گیا کہ وہ جانوروں کے ساتھ ان کے کان کاٹ کے کہہ دیتے کہ اب یہ فلاں بت کے نام پر، اس کے اوپر کوئی سواری نہیں کرے گا، اس کو کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں درگاہوں پر آپ کو ایسے جانور ملیں گے، وہ مجاورین کے حوالے ہیں، چنانچہ وہ جانور وہ حرام ہو چکا ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک صورت ہو سکتی ہے کہ اگر جس نے ایسا کیا تھا وہ توبہ کر لے تو پھر وہ دوبارہ جانور اس کا توبہ کرنے کی وجہ سے وہ حلال ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ وہ جانور حرام ہے۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ جانور کے علاوہ کوئی بھی چیز، مٹھائی ہو گئی، کوئی شیرینی ہو گئی، کوئی جوس ہو گیا، کوئی شربت ہو گیا، اگر وہ بھی آپ نے اس نیت سے بنایا اور لوگوں کو دیا کہ اس سے اللہ کے علاوہ کوئی اور راضی ہو جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی مقصود ہے، تو اس کا پینا بھی حرام ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں یہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے علاوہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام پر اگر کوئی شیرینی، کوئی مٹھائی کوئی تقسیم کرتا ہے، کوئی حلیم وغیرہ، اور اس کی نیت یہ ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائیں، تو وہ چیز حرام ہو گئی۔ ہاں، یہ چیز ہو سکتی ہے جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتائی، اگر اس کی نیت یہ ہو کہ میں اس کے ذریعے سے کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن ثواب میں کسی کو بھی پہنچا دوں، اپنے آبا و اجداد کو پہنچا دے، کسی کو بھی پہنچا دے، تو وہ چیز جائز ہوگی اپنی ذات میں۔ لیکن یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے، وہ کیا کہ ان دنوں میں محرم کے 10 دنوں میں، ربیع الاول میں، یہ اہل باطل کا شعار بن چکا ہے کہ وہ اس میں بغیر کسی نیت کے فرق کی، عام آدمی اس نیت کا فرق نہیں کرتا، وہ بس چلاتا رہتا ہے اس چیز کو، تو لہٰذا ایسے میں احتیاط اسی میں ہوگی کہ اس چیز کو نہ کھایا جائے، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ جائز رہے گی وہ چیز۔ اب تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، ارے نظر بھی اللہ کی، نیاز بھی اللہ کی، ثواب کسی کو بھی دے دو، جس کو دینا چاہتے ہو دے سکتے ہو، ایک سے زیادہ بندوں کو ثواب دے دو، کوئی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو چیز اللہ نے دی ہے اس کے ذریعے سے آپ اللہ ہی کو راضی کر سکتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو راضی نہیں کیا جا سکتا، کسی اور کا تقرب مقصود نہیں ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، تو اس کے اندر یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، ہر وہ چیز جسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نامزد کر دیا گیا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے، تو وہ بھی اسی 4 کیٹیگری میں، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ ایک طرف خنزیر ہے، دوسری طرف وہ چیز ہے، تو ان دونوں کی حرمت میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح خنزیر حرام ہے، اس طرح وہ جانور بھی، وہ چیز بھی حرام ہوگی جسے آپ نے اس نیت سے تقسیم کیا کہ اس سے آپ کسی اور کو خوش کرنا چاہتے ہیں اللہ کے علاوہ۔ پھر اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں پھنس جائے، اس کی جان کو خطرہ ہو، مثال کے طور پر کسی جنگل بیابان میں ہے، وہاں اس کے سامنے کوئی مردار ہی پڑا ہوا ہے، کوئی خنزیر ہی پڑا ہوا ہے، کوئی بھی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس کسی قسم کا کوئی اور جائز سامان ہی نہیں ہے، جس کے ذریعے سے جائز خوراک ہی نہیں ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی کو بچا سکے، تو اگر ایسی کیفیت ہو کہ واقعتاً اس کی جان کو خطرہ ہو، اس کی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسے میں اگر وہ اس حرام چیز کو کھا لے، 2 شرائط ہیں، ایک تو یہ کہ لذت کا طالب نہ ہو، لذت حاصل کرنے کے لیے نہ کھائے، دوسرا یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنا کھائے، اگر 2 لقموں سے جان بچ جاتی ہے تو 2 لقمے کھائے، تیسرا کھائے گا تو گناہ ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ نے تو یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی کہ یہ قرآن کریم، اس شریعت نے تا قیامت چلنا ہے، لہٰذا ایسا اگر کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے قرآن کریم نے پہلے حکم دے دیا، 2 شرطیں لگا دیں کہ ایک تو یہ، بلکہ 3 کہہ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جان کو واقعتاً خطرہ ہو، دوسرا یہ کہ لذت کا طالب نہ ہو، تیسرا یہ کہ جتنی ضرورت ہو اتنا کھائے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو فلا اثم علیہ، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگا، وہ چیز حرام پھر بھی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ اس کے کھانے پر اس کو گناہ نہیں دیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ خوب بخشنے والے اور خوب رحم کرنے والے۔ یہ اللہ کی رحمت یہ کہ جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اسے تمہاری مجبوری کی حالت میں تمہیں اجازت دے دی۔
اور دوسرا اس آیت کو ان دو صفات کو ذکر کرنے میں علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے اس حالت میں جب انسان مجبوری کی حالت ہو تو ممکنہ طور پر وہ اس بات کا فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میری کتنی ضرورت ہے، میں کتنا کھاؤں کتنا نہ کھاؤں، لذت ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں دل میں آ جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر تھوڑی بہت ایسی کوئی چیز اوپر نیچے چیز ہو جائے گی تو میں بخشنے والا ہوں، میں رحم کرنے والا ہوں، تو میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے اتنی وضاحت کے ساتھ ان چار چیزوں کو بیان کر دیا۔ چنانچہ دوبارہ اگر مردار کو دیکھ لیا جائے تو ان کی کسی چیز سے چنانچہ اس کا بیچنا، آج اگر کوئی کسائی کوئی مردار جانور ہو چکا ہے، اس کو پتہ ہے اگر وہ بیچ رہا ہے تو حرام کما رہا ہے، اور جسے کھلا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی حرام کھا رہا ہے، لیکن اس کے اوپر گناہ اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن کھوج کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور بات بھی شامل ہے کہ اس بات کی غور و فکر، اس بات کو چھان پٹک کر لینا چاہیے کہ جو کسائی ذبح کر رہا ہے آیا وہ عقیدے کا بھی درست ہے یا نہیں۔ بعض لوگ اتنے غلط عقیدے والے ہیں کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، تو اس بات کی بھی کھوجنا کرنی چاہیے۔ اگر وہ اس طریقے سے ذبح کر رہے ہیں تو وہ جانور مردار ہو چکا ہے۔ باقی عام حالات میں ایک عام مسلمان کا ذبیحہ وہ بالکل یہ حلال ہے۔ اور خون کے بارے میں ایک اور تفصیل کہ جب خون حرام ہے تو کیا خون لگانا جائز ہے؟ تو دیکھیے خون لگانا جائز ہے، اس کے لیے بس اتنی بات یہ ہے کہ خون کو بیچ نہیں سکتے آپ، ضرورت ہے تو ڈاکٹر کی رائے کے مطابق آپ اپنی جو خون کا تبادلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن خون کو بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی مجبوری آ جائے کہ کوئی اور بالکل کسی قسم کا خون نہیں مل رہا تو آپ اگر خرید رہے ہیں تو آپ کے لیے تو اجازت ہوگی، لیکن جو پیسے لے رہا ہے اس کے پاس پھر بھی بہرحال حرام پیسے جا رہے ہیں، اس کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حلال کھانے کی توفیق عطا، یا اللہ ہمیں حلال واسع روزگار عطا فرما، یا اللہ وسعتوں والا روزگار عطا فرما، یا اللہ مقروضوں کو